بتائیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں خلافت کی کیا شرائط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیں، پچھلا جو پروگرام ہوا، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ ہماری شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے شروع کیا تھا، ایک آیت پیش کی تھی، آیت استخلاف، پھر اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے اور اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس میں کچھ سوالات ہم نے اٹھائے تھے جس کے جوابات نہیں ملے تھے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ان کے جوابات دیں گے۔ دوسری یہ چیز ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات ہوئی تھی کہ متفق علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں۔ تو ہم نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے 8 کا جواب دیا، 8 جو ہیں خلفاء ہیں، 4 کا ہمیں پتہ۔ تو پھر یہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس ہے اس میں مسلمانوں کے 4 خلفاء بتائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پر احتجاج کریں کہ جو 4 بتائے جا رہے ہیں وہ 8 بتائے جائیں، کیونکہ 4 کا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ 8 خلفاء ہیں، یہ پھر اس آیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، تائید ملنی چاہیے۔ شرائط جو مفتی صاحب نے بتائی تھی ان میں سے پہلی شرط جو انہوں نے بتائی تھی کہ مرد ہو، قریشی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد ہو، غلام۔ یہ ساری کی ساری تمام شرائط مفتی صاحب کے پاس ان کے پاس موجود ہیں، تو ہم ان تمام عقائد کا، ان شرائط کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے شرائط۔ ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ اول یہ ہے کہ امام جو خلیفہ بنے گا وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس چیز کو میں نے وعدہ بھی کیا تھا، مجھے اس بات کا خیال تھا کہ جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے، جن میں میں شرائط بتا چکا تھا، اور میں بارہا وہ شرائط ہی بتا رہا تھا جو آیات قرآن پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے۔ پہلی جو شرط ہے وہ معصوم ہونا ہے، دوسری شرط ہے شجر طیبہ میں سے ہونا، کیونکہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمن ہے، پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، تمام کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ولا تطع منهم آثما او کفورا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار۔ شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو۔ اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ میں سے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے، تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے، شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو، تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر۔ شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر رادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم۔ وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اپنے گھر پر اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اور خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه، کہ دو مرد ہیں جس میں سے ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، انما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، دونوں تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا، یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب حجت الکلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو۔ بنی ہاشم کا ہونا، وہ سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا، اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کو معصوم ہونا بھی ہے، اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو یہ آپ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اہل تشیع میں جو شرائط امامت ہیں وہ کون سی ہیں، بڑی موٹی موٹی آپ نے بتا دی ہیں، جو کہ علامہ صاحب بھی اس کی مطلب ان کو بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ علامہ صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر چند باتیں کی، اسی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی جانب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ 12 امام، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ان کی جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ ہے، یعنی وہ قرآن سے اور اللہ کی جانب سے منصوص ہے۔ اس پر انہوں نے اعتراض ایک یہ قائم کیا کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہے اور 12 اماموں کی حدیث ہے تو پھر ہمیں بچوں کو یہ اسکول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خلفاء 4 ہیں، تو پھر اس پر آپ احتجاج کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ سرکار دو علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر اور امام مہدی کا انتظار ہو، امام حسن کو ملا کے 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ 6 ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے، عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے ہیں، وہ 6 پہلے والے مل کر ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی 12 ہو گئے اس طرح پورا۔ نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے، 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی، جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر۔ اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں، مصلی پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی، اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفاء راشدین ہیں، میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بات تو مکمل ہوگی۔ میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر 4 خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ، حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے 3 بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان 4 برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا۔ اگر ایک کو پہلے مل جاتی دوسرا معروم ہو جاتا، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک
हसीन तरतीब है, ये जिक्र फरमाया है पीर मेहर अली शाह साहब ने। दूसरी बात जो इन्होंने की है कि कशजरतिन तय्यबा, शजरा तय्यबा, तो ये साबित करके बताएं कि इन 4 सहाबा का जो सिलसिला है नसब है वो जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है या नहीं मिलता? वो जाके डायरेक्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी, सैयद चारों खुलफा का, इमाम हसन का तो मिलता ही है। फिर मैं आगे आपको एक बात बताऊं, मैं नक्स वारिद कर रहा हूं, इसका जवाब ये क्या कि जितने भी आले तशय्युअ के मुज्तहिदीन हैं ये आज तक मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ। ये शजरा तय्यबा से जो लड़ी मुराद ले रहे हैं वो लड़ी सरकार के नसब की मुराद ले रहे हैं, यानी सरकार दो अलैहि वसल्लम के बेटे हैं सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद किनाना, फिर उसके बाद कुरैश में, मुख्तसर कर रहा हूँ, फिर कुरैश में से अब्दुल मुत्तलिब में से जो है वो जनाब वाला अब्दुल्ला हैं, और फिर अब्दुल्ला में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बीबी पाक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। अगर ये शजरा तय्यबा को शर्त रखते हैं तो जनाब मौला कायनात इनके कहने के मुताबिक खिलाफत की इस लड़ी से निकल जाते हैं, क्योंकि मौला कायनात जो हैं वो बेटे हैं जनाब अबू तालिब के, और सरकार दो अलैहि वसल्लम का जो शजरा तय्यबा चल रहा है वो बीबी पाक फातिमा ज़हरा से इमाम हसन को जा रहा है, इमाम हुसैन को जा रहा है। इमाम मोहसिन जो है वो सिगर सिनी के अंदर जो है वो इंतकाल कर गए थे। फिर उसके बाद ये सिलसिला नसब जो है करबला के बाद हजरत इमाम हसन मुसन्ना से होता हुआ जो हसनी सादात हैं, और जनाब वाला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होता हुआ ये सिलसिला जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि कुलैनी ने शजरा तय्यबा जिक्र नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, कुलैनी ने ये जरूर कहा है कि वो शुजात वाला हो, तो शुजात वाला तो मैं बयान कर चुका कि खलीफा कादिर होना चाहिए। जब हम कुदरत की बात कहते हैं तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि ज़हराई साहब भी उन शराइत को या तो पढ़ के नहीं आए, या बयान नहीं कर सके, या बयान करना नहीं चाहते हैं। तो मेरे सामने जो शराइत हैं वो तो ये हैं, तो फिर मुझे ये भी बताया जाए कि मौला कायनात से उससे निकल जाते हैं, शजरा तय्यबा से मौला कायनात निकल जाते हैं, क्योंकि ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि सरकार दो अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब बीबी पाक फातिमा ज़हरा से सरकार दो अलैहि वसल्लम से जाके मिलेगा। और उसकी सबसे बड़ी दलील अहले सुन्नत और शिया हज़रात के नज़दीक ये है कि जो अलवी सादात हैं, यानी कि मोहम्मद बिन हनफिया, ये जो दीगर हैं, मुझे आज ज़हराई साहब ईमानतन दयानतन ये बात बता दें कि मौला कायनात की जो नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा के अलावा दीगर बीवियों से है, क्या उनका मकाम और मर्तबा वही है जो इमाम हसन का है और इमाम हुसैन का है? यहाँ आके तो मामला अलग हो गया। पहली बात तो ये है कि ये आयत इस्तिखलाफ का बताएं मुझे, और दूसरी बात ये है कि उस पर इन्होंने कोई सवाल नहीं मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब ये आयत इस्तिखलाफ के ऊपर बात हो, और दोनों को मेरे ख्याल में 15-15 मिनट वक्त मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा दूंगा ताकि 10-10 मिनट हम गुफ्तगू करें, टाइमर मेरे सामने होगा। तो मुफ्ती साहब की बात 10 से बढ़ गई है। नहीं, 10 से बढ़ गई है, आपका भी मेरे ख्याल में 15 मिनट का टाइम हुआ है और इनका भी कुछ 12-13 मिनट का हुआ है। मेरा काम है आपसे, टाइमर को आगे लेके मेरा काम है फिर भी आपसे। चले अभी अब नेक्स्ट हम इसका ख्याल रखते हैं। अल्लामा साहब ये जो आपने कही ना आयत इस्तिखलाफ, उसी के ऊपर मैं आगे चलता हूँ सवाल लेकर, इस पर नक्स वारिद करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ये है कि ये जो पढ़ रहे हैं ना कुरान करीम से जितनी आयतें, ये काफरों वाली आयतें पढ़ के ये ले लेंगे। पिछली दफा भी आपने मेरी बात पूरी सुन लेना। पिछली दफा ये कह रहे थे वमन इंदहु इल्मुल किताब, उससे कुरान का इल्म ले रहे थे। मैं समझता हूँ कि आदमी इनकी तवज्जो है वहाँ उस आयत से मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम है, और एक रिवायत के मुताबिक हुजूर ने, और एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील ने। ये वो बात करें कि जो आयत के अंदर मुत्तफक अलैह और कंफर्म बात हो। ऐसे तो पूरा कुरान ये पढ़ते रहेंगे माशाल्लाह, अच्छी बात है, आप सुनते रहेंगे। साहब जो सवाल जो इन्होंने किया उसका आपने जो मैंने आपसे किया था उसका जवाब नहीं मिला कि आप कौन सा मनसूस की जो बात की थी वो बता दिया मैंने आयत इस्तिखलाफ से। ये 4 मनसूस, जी ठीक है, चले आपकी तरफ से जवाब आ गया। और जो हदीस मनसूस है 12 वाली, वो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला छोड़ा है कि कुर्ब क़यामत ये जमीन पर आते रहेंगे, खुद ब खुद लोग इनकी तरफ मुतवज्जे होंगे। और इमाम महदी का ये नोट कर लें थोड़ा, इमाम महदी तो खिलाफत से इनकार कर देंगे, जाए भाई मेरी तरफ आगे, उसके बावजूद उनको जबरदस्ती इमाम बनाया जाएगा। बता रहे हैं कि ये जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, जो पहले खुलफाए राशिदीन कहते हैं, ये मनसूस में। पिछले प्रोग्राम में इन्होंने ये बात की थी कि सिर्फ हजरत अबू बकर के हवाले से कि वो मनसूस में अल्लाह है। नहीं, मैंने चारों की बात की, सुन लिया प्रोग्राम। मैंने चारों इमाम हसन को भी शामिल किया मैंने, ये अल्लाह की जानिब से, ये अल्लाह की जानिब। वादल्लाहुल्लज़ीना, जैसे पीर मेहर अली शाह साहब का मैंने हवाला दिया है, ये इस आयत में है, चारों इसमें है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अहले सुन्नत के यहाँ 4 खुलफा हैं, उसमें इमाम अली भी हैं और इमाम हसन भी हैं, उनको शामिल करके 5, ये मनसूस में लगा। अब आप बताइएगा कि क्या आपको क्या एतराज़ है इनके मनसूस में लाओ में? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो धागा मुफ्ती साहब ने उलझाया है ना, उसको जो है वो सही तरीके से खोल दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब मुनादिर न बने, जैसे टिपिकल लोग मुनादरा करते हैं। अगर मुफ्ती साहब की दलील मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगी, मनतकी होगी, कुरान के मुताबिक होगी, मैं तस्लीम करूँगा। ये जो मुफ्ती साहब ने बात कही है कि आयत इस्तिखलाफ वाली, वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि 30 साल वाली जो रिवायत, मैंने जो इनसे सवाल किया, मेरे सवाल तो हवा में उड़ जाते हैं। भाई मैंने इनसे ये सवाल किया था, आप ये कह रहे हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि खिलाफत जो मेरी सुन्नत के मुताबिक रहेगी 30 साल। मैंने ये कहा था कि रसूल खुदा का वाज़ेह फरमान है मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, तो ये 12 जानशीन सबको रसूल खुदा की सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी चाहिए, खिलाफत मिलनी चाहिए। तो फिर ये 4 वो फिर 30 साल में 12 की मुद्दत को पूरा किया जाए, वो 12 की मुद्दत का ये क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। क्यों? अगर ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इमाम महदी को भी शामिल कर रहे हैं तो 30 साल में ये नहीं आ रहे, तो 30 साल की मुद्दत से बाहर निकल गए। चलो इमाम महदी को भी कैसे शामिल करें?
کریں گے, 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے, اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت, کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے. یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث؟ 30 سال سے خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ ختم آپ کے ٹائم میں نہیں بولا, چلیں ٹھیک ہے, میں نہیں بولا, بڑے تحمل کے ساتھ سنائیں, آپ پچھلے والا کام نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک اسی اس طرز پر رہنی چاہیے. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں, باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیا, پتہ نہیں ہے. یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں, 4 کا پتہ ہے باقیوں کا پتہ نہیں, مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں. 8 بتائے نا علامہ صاحب, 8 بتائے ہیں, 8 بتائے ہیں نا, تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جو جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن, وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا, وہ الگ حدیث ہے, یہ الگ ہے, آپ بنا رہے ہیں اس کو. آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے غلط. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیت عترتی, میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے, اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی, میرا ان کو چیلنج ہے, کسی ایک صحابی سے, خود حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں. ایک حدیث لے آئیں, کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول, اللہ کے خلیفہ. بھائی نص تو ہمارے پاس ہے, یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب اس میں فرائض الصمتین میں روایت لکھی ہے, میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے, جب یہ آیت اتری اولو الامر کی رسول خدا نے پوچھا, لوگوں نے پوچھا رسول خدا, یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم, پہلا ان میں علی ہے, دوسرا حسن والحسین, و 9 ابناء الحسین, یعنی 9 حسین کے بیٹے. رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا. آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے, بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا, انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات نہ بتائیں, لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا. آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں, اپنے بات کی روایت نہیں کر رہے. یہ صاف سیدھی باتیں ہیں, خلط ملط میں نہیں کرتا, خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں, میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا, میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا. اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے. بھائی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت کسی نے نہیں مانا تو اس کا کیا مقصد, وہ نبی نہیں ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا, جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے, انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے, اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا, ان کو نہیں مانا, اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا, اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ اپنا دشمن سمجھا. کیا مقصد, حضرت یوسف بک گئے بازار میں, کنویں میں گرے, قید میں رہے, کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے, حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا, کیا مقصد اس کا, حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مثل ما اوتی رسول اللہ, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ, ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے, امام ہیں دین ابراہیم, اسی شجر طیبہ میں سے. نہیں, انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کہیں گے یہ؟ دیکھیں نا, آپ ان سے امام حسن کا شجرہ, میں نے امام ابو طالب پر جو دلائل دیے ہیں, شجرہ پوچھیں, زیادہ لمبی بات نہیں کریں. امام حسن علیہ السلام, بھائی دیکھیں, امام حسین یا امام حسن کا شجرہ ان کو بولے. نہیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ کا شجرہ کیسے چلتا ہے, آپ کے بیٹے سے چلے گا, بیٹی سے چلے گا؟ ہاں یہ بات نوٹ کریں, اس پہ میں بات کروں. بیٹے سے چلے گا, بیٹی سے چلے گا, یہ نوٹ ہو گیا. بیٹی سے عموماً کیا ہوتا ہے, بیٹے سے چلتا ہے نا, لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرا شجرہ نسب چلے گا کہاں سے, میری بیٹی سیدہ زہرا السلام. تو شجرہ طیبہ سے نکل گئی؟ نہیں نکلے نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کہنے سے تھوڑی نکلیں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, ان کی شرط کے مطابق نکل رہے ہیں. ساتھ نکالیں گے, آپ نے دلیل نہیں نہیں, اس پہ بات کروں گا میں. میری بات سنیں, وہ گرفت میں آ گئے ہیں, یہ میرے جال میں آ گئے. آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے, آ گئے بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو پھر میں آپ کی گرفت میں آیا. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا, میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی, قرآن کی آیتیں سنائی, آپ غلط ملط کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سورہ قلم والی جو سرکار کو مجنون کے کافروں والی آیتیں پڑھیں گے, میں اس پہ نہیں. آپ کی باری. اچھا یہ انہوں نے کہا, میری بات سنیں, میری بات آپ بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ میرا رہ جائے گا ساری چیزیں. بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا. بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے, وہ تو جواب دیں گے نا. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے, اس پہ 20-15 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں. تو اس پہ میں آتا ہوں, 1 منٹ ہو رہ گیا. شجر طیبہ, بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے, ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے اولاد چلتی ہے بیٹے سے, لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے, امیر المومنین نور ہے, ان کے نور سے امام حسن حسین ہیں. آیات قرآن موجود ہیں, تفاسیر موجود ہیں,
وہ सूरह रहमान के अंदर आप मानेंगे नहीं उनको इन तफासिर को जो हमारे पास। तो खुदावंद मुताल ने साथ रखा है इमामत का और नबूवत का। पहले इमाम बनाया अमीरुल मोमिनीन को और उनके बाद जो चला है सिलसिला वो दूसरी इमामत मिली है इमाम हसन। आप उनको बगैर किसी दलील के शजरे में से निकाल देंगे, फिर आप कहेंगे कि हज़रत अबू तालिब जो है ईमान नहीं लाए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो ईमान अबू तालिब पर मैंने गुफ्तगू की है आज तक उसमें किसी का जवाब आया। मैंने आयत कुरानी से ये साबित किया था। बात करेंगे, वो मौजूद अलग डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए वो अपना इनसे इतना पूछ लें कि देखें आप देखें किससे चलेगा, से मानते हैं। मैं बोला ही नहीं ना, मैं बोला ही नहीं। बात यह है कि हमारे लिए फरमान रसूल खुदा, हम अपनी तरफ से जो है ना क्या सारा यूज नहीं कर सकते कि बेटी से चल सकते। रसूल खुदा ने कहा है कि बेटी से चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा को शजरे आल इब्राहिम में शुमार किया है कुरान में, हजरत ईसा को, हालांकि उनके वालिद भी नहीं। तो पूछा, एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया कि भाई आप जो है इमाम हसन से इमाम हुसैन से कि अल्लाह के रसूल के बेटे नहीं हैं। तो उन्होंने इमाम मासूमीन से ये रिवायतें हैं कि लोग नहीं मानते थे उनको, कुछ ऐसे हुकूमतों के खुलफा थे। तो उन्होंने अपने इस बात से इस्तदलाल किया कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को हज़रत इब्राहिम की औलाद में शुमार किया है। तो जवाब आया कि बीबी मरियम की वजह से। यहाँ पर सैयदा फातिमा ज़हरा की वजह से इमाम हसन हुसैन को रसूल खुदा का बेटा क्यों तस्लीम नहीं किया? अल्लाह के रसूल ने कहा है, कुरान में आयत है कि तुम अपने बेटे लेकर आओ। किसको लेकर गए थे? अल्लाह बात फिर आकर वहीं रुकती है। आप 30 साल वाली रिवायत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, रसूल खुदा ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत, जो आप भी हदीस मान चुके हैं, अब आप इनकार भी नहीं कर सकते कि मैं इस हदीस को मानता हूँ। अल्लाह के रसूल ने आपको एक पैमाना दे दिया कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये किताब है। अब ये किताब और अहले बैत दोनों का क्या है? हम पल्ला हैं, कुफ हैं। वो कुरान के वारिस हैं। कुरान जो है उनकी तायद करता है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना सालिहात। कुरान उनकी राह दिखाता है, वो कुरान पर अमल करवाते हैं। कुरान का सबसे बढ़कर इल्म इनके पास। आज फिर उन्होंने आयत इस्तिखलाफ पढ़ी, तो भाई खुद अमीरुल मोमिनीन को इस बात का नहीं पता था, सैयदा ज़हरा को नहीं पता था कि आयत इस्तिखलाफ के मुताबिक जो है खलीफा कौन बनाए? बैत क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कुरान की मुखालिफत कर रहे थे? जो असहाब रसूल खुदा जिन्होंने कहा कि खलीफा हम में से, खलीफा तुम में से, कुरान की आयतों की खिलाफवर्जी कर रहे थे। आप एक साहबी से ले आओ ना। नहीं, 1400 साल गुजर गए, आप भी मुफ्ती हैं। कभी आपने सुना है कि अहले सुन्नत का ये अकीदा हो कि हज़रत अबू बकर जो है खलीफा मनसूस मिन अल्लाह, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट बनाया बगैर रसूल खुदा के वसीले से? तो ये आपके पास भी नहीं था। ये तो आज नई चीज़ लेकर आए, राइज जो है। अब उस दिन भी इन्होंने कहा कि भाई यजीद काफर है। काफर है तो फिर ये बताएं कि काफर इस जगह पर कैसे आ गया? आप मुफ्ती साहब को शायद देखा हो ना देखा हो, वीडियो बन चुकी है इनकी कि भाई इन्होंने यजीद को काफर कैसे एतराज हुआ है। वो मैं शेयर करना भूल गया। मुझे भेजिएगा, उसका लिंक भेजिएगा। काफर को जो यजीद को काफर कहेगा वो खुद काफर है। मुझे भेजिएगा, मैं उसको फिर। भाई बात ये है कि अल्लाह ने अगर निजाम दिया है तो वो 30 साल तक क्यों निजाम है? वसीयत अल्लाह के रसूल अपने अहले बैत की कर रहे हैं, 12 के कर रहे हैं, आपने उसको 30। ये तो बाद में बनाई गई हदीसें हैं जिनको सिर्फ अपने अकीदे की तायद के लिए बयान किया जाता है। इन बातों की ना ही कोई, ना ये दिरायतन ठीक है, ना ही कुरान की उसके साथ तायद में, बल्कि मुखालिफत में। आप मुफ्ती साहब हैं, आपको पता होना चाहिए भाई दिरायतन इसको साबित करें कि ये 30 साल वाली हदीस बिल्कुल ठीक। 11-12 मिनट हो गए, 1 मिनट चुके, उन्होंने भी दरमियान में ले लिया। आपके 11 मिनट तक मज़ीद इनको दे सकते हैं आप 15 मिनट। नहीं, मैं इनका सवाल आपकी जानिब से, सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मुस्तंबत हुआ वो ये है कि इनसे ये पूछा जाना चाहिए। तो कादिर साहब ये बताएं, गलत गलत सब छोड़ें। जब अल्लाह के रसूल ने फैसला दे दिया, कुरान वाले बैत गुमराही से बचने का सबब दे दिया, फिर इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। ये जो मनसूस वाला है ना, उसको अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, जो पिछले प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया। तो वही तो आगे लेके चलना है तो कोई हदीस लाएंगे। देखिए ये चीज़ एक चूंकि जो फीडबैक भी आया है इस हवाले से कि अहले सुन्नत से हटकर एक मौक़िफ़ दिया गया, तो अल्लामा साहब इसको आपने वाज़ेह करना है कि जिस तरह अल्लामा साहब ने सवाल किया कि कभी भी आपने तो ये कहा ना कि ये मनसूस मिन अल्लाह है, खुद उन लोगों का ये दावा नहीं, इस पर आप क्या कहें? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात को मान गया आज के शजरा तैयबा जो है वो बीबी पाक फातिमा ज़हरा से सरकार की तरफ चल रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। तैयबा हज़रत इब्राहिम से चल रहा है। मैंने हज़रत इब्राहिम का नाम लिया था। हज़रत इब्राहिम मैं समझ गया। शजरा तैयबा में मुस्लिमीन जमात में हमारी बहुत अच्छी बात है, हर रिवायत के अंदर हज़रत इब्राहिम का जिक्र जरूर। बहुत अच्छी बात है कि वो चला गया। इनका जो भी जाना था कि इन्होंने ये मान लिया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन से शजरा मौला कायनात की तरफ नहीं जा रहा। ये मैंने कब माना भाई? नहीं, तो आप आज क्लियर करें दो लफ्ज़ों में कि आप वालिद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर में साथ मिलाएं, तो वही मैंने कहा नहीं है। आपके पास जवाब है तो दें। आप अगर वो बात ये करेंगे, आप अपना जो सवाल है उसका जवाब दें। आप शजरा तैयबा से निकाल रहे हैं, मुझ पे मुझे आप बोलने देना, फिर आप बोलना शुरू हो गए। इनकी गुफ्तगू से जो मैंने नहीं मैं आपके सामने बोलूँगा वो ये है कि क्या नाम है, मौला कायनात मतलब इनके नज़दीक जो है वो इस तरफ आ गई। ये एक बात तो क्लियर होगी। जो बात मैं समझ पाया हूँ वो यही है। आयत इस्तिखलाफ का अभी तक ये जवाब दे नहीं पाए। मनसूस मिन अल्लाह आपने कहा, इन्होंने कहा, पहला ये अकीदा है, यानी कि अब्दुल कादिर हज़ारवी का आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने पीर मेर अली शाह साहब का हवाला इसलिए आपको दिया कि आप ये सवाल उठाएंगे। आप रसूल खुदा इमाम अहमद रज़ा खान सुनाएंगे तो रसूल खुदा की तफसीर सुनाएंगे। मैं भी नहीं जानता कौन है। अच्छा, आप नहीं जानते ना? आप रसूल खुदा की तफसीर खुदा की तफसीर में जिन लोगों से सुना हूं, जो जानते हैं वो नाम, हां, साहबा से आप बात
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین، کیا فرمایا انہوں نے؟ حدیث بیان کریں پوری حدیث یہی ہے عبداللہ ابن، آپ جائیں تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کی سند بھی پیش کریں، اور رسول خدا نے کیا کہا ہے پورے جملہ؟ رسول خدا نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 4 خلفائے، تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد 4 خلفائے، امام رازی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہی کیا، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان تمام بزرگوں نے، سعید بن مسیب، تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس سے مراد یہ 4 خلفائے راشدین کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور انک لا تخلف المیعاد، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہو، جہاں دوسرے میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں، میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے دیانتاً بتا دیں کہ جو اولاد مولا کائنات کی بی بی پاک فاطمہ الزہرا، جن پر ہمارے ماں باپ، میری بچیاں، ہم سب قربان، جن کے قدموں پر قربان، ہم وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اولاد اور مولا کائنات کی وہ اولاد جو دیگر بیویوں سے ہے، ان کا بھی ہمیں بتائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل پاک جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری دلیل دی کہ امام حسن اور حسین کے نسب پر کسی نے اعتراض کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہیں، تو اس سے تو میری تائید ہو رہی ہے الحمدللہ، یعنی یہ بات ثابت ہوگی کہ سرکار کا نسب جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے۔ بات پھر وہی آئے گی جو اولاد فاطمی سے نہیں ہوگا وہ ان 12 اماموں کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ تو نہیں پھر بول رہے ہیں آپ نا، وہ تو ہماری شرط ہے نا کہ انہی میں سے ہونا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، مولا کائنات کو انہوں نے نکال دیا، مولا کائنات کی نکال دیا نا، وہ ظاہر ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں تو امیر المومنین ان کے آپ والد بول رہے ہیں، پھر آپ مجھے 10 منٹ کے بعد ہیں کہ سیدہ زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا؟ نہیں، مجھے بات کرنے دینا، آپ یہ کی بول رہے ہیں تو بات وہ بات وہ بات میں بات کر رہا ہوں، آپ کی بات چلی گئی ہے، تو ان کے مطابق تو مولا کائنات کو انہوں نے بھی نکال دیا، وہی بات، اور مولا کائنات کے ساتھ معاملہ یہی رہا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، پھر نہیں لکھا، اور فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو قرآن میں آیا وعدہ کیا، اس کے بعد منصوص میں آپ کو حدیث دکھا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، ماشاءاللہ بخاری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، بڑی اس کی مثالیں دیتے ہیں، تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی۔ ایک آپ خاموش رہیں گے، 4 خلفاء والی 30 سال والی حدیث الگ ہے اور 12 خلفاء کا ذکر الگ ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت میں محققین علماء کے نزدیک جو 12 خلفاء ہیں اس سے مراد جو شیعہ کا مذہب ہے 12 معصومین وہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار فرمائے کہ 12 خلفاء ہوں گے، ان کے نزدیک تو پہلا معصوم میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، تو کیا حضور علیہ السلام بھی خلیفہ ہے؟ اس بات کو تو یہ کلیئر کریں نا، کیا 12 تو ان کے ہاں بھی نہیں مان رہے، کتنے مان رہے ہیں؟ 11 بن رہے ہیں، 12 بن رہے ہیں ان کے ہاں۔ آپ نے پورا پروگرام جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ مل کے 12 سرکار کی ذات کو نکالیں، مجھے یہ 12 کمپلیٹ کر کے بتائیں، حضور کی ذات کو نکالیں، آج آپ 12 کمپلیٹ کریں، 12 امام حضور کو تو شامل نہیں کریں گے نا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بولیں کہ السلام علیکم، میں مہمان ہوں، علامہ صاحب یہ 12 کی جو چلے اب یہ سنیں نا، چلے اپنی بات مکمل کرنے دیں، ٹائم پورا کر لیں، نہیں مجھے بات مکمل کرنے دینا، تو وہاں سے بھی آپ جائیں گے مولا کائنات کی طرف، مولا کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے، ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے، وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے، اور ان 12 کا جو شجرہ پہنچا رہے ہیں آپ وہ تو اہل سنت کے یہاں بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے، ایک بات۔ دوسرا ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، کیا یہ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح امام حسن اور امام حسین ہے؟ اگر یہ واقعتاً اور دیانتاً آج آپ کے اس پروگرام میں بول دیں کہ اسی طرح سمجھتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ زہرائی صاحب نے بڑی جرت والی اور بہادری والی بات کی، حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں کر سکیں گے، اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا نا۔ امام حسن کا مقابلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے، مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ، کیسے معیار ہو سکتا ہے؟ جی مولا کائنات نہیں ہے، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے، نسبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اگر مولا کائنات کی وجہ سے ہوتی تو ان کی جو دوسری اولاد ہے محمد بن حنفیہ تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا نا، ان کا تو نہ اہل تشیع کے ہیں، نہ کلینی نے ذکر کیا، نہ بخاری نے ذکر کیا، نہ سعید بن مسیب نے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی وہ اولاد جو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے وہ تو شجرہ طیبہ حضور سے جا رہا ہے، وہ تو اس طرف ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ان کو بھی مانے۔ یہاں اس بات کو تو پہلے آپ طے کر لیں کہ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے، ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے، اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آج پھر یہ یزید پر جب یہ آئے گئے تو میں یزید کو کافر قرار دیتا ہوں نا۔ دیانت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ویڈیو بنی ہے، ویڈیو بنانے والوں کو میرا چیلنج ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کو کافر کہتے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی حکم نہیں لگایا، آپ اس پر لعنت کو منع کرتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس کو لعنت کی جا سکتی ہے۔ امام اہل سنت اشرف احمد رضا خان نے یزید کے بارے میں کل میں نے دوبارہ پڑھا، ایک پروگرام کے لیے مجھے لائن پہ لیا جا رہا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں یزید لعین ہے، پلید ہے، ناپاک ہے۔ دیکھ لیں آپ میری بات سنیں، قرآن بھی کہتا ہے، ہاں قرآن بھی کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن بھی کہتا ہے۔ یہ بات اہل سنت کے اندر جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے ذکر کیا نا، ویڈیو کا یہ لنک بھی بھیجیں، یہ بات اہل سنت کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے، بلکہ اجماع ہے کہ مسلمان پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یہ سارے مولوی اس وقت سے لے کر اس وقت تک بتائیں جو کل کے یزید کو مسلمان کہتے ہیں، پھر یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟
یعنی کہ کافر بھی نہیں کہتے، لعنت کا بھی کہتے ہیں. تو ڈھیروں حدیث میرے آقا علیہ السلام کی ہیں کہ مسلمان کو کبھی بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. حضرت عینی رحمہ اللہ حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے جہنم کے دخول اور جنت کے حرام ہونے کی دعا کی جائے. یہ تو ہو گئی ویڈیو کی بات جو بیچ میں آ گئی تھی، اس کو تو آپ الگ کریں. اب خلاصہ کلام یہ نکلا، جس حدیث کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ان کے یہاں جھوٹی ہے، مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان کی کلینی والی ساری روایتیں ہمارے مولوی جھوٹی کہہ دیتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ نے معیار کی ہو، جیسے من کنت مولا فعلی مولا، جس پر عید غدیر بھی کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، مگر اسی ترمذی کے اندر، اسی بخاری کے اندر دوسری روایت آ رہی ہے، وہ غلط بیان کر رہے ہیں. جبکہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، انہوں نے یہ 30 سال کی حدیث اپنے عقائد کے اندر شامل کی ہے. تو 30 سال کی جو حدیث ہے وہ الگ ہے، 12 خلفاء والی حدیث الگ ہے، امام مہدی کی حدیث الگ ہے. میں پچھلے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جب تک آپ حدیثوں کو جوڑیں گے نہیں اس وقت تک بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں بار بار یہ یزید کا نام لیتے ہیں کہ ان پہ اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض کرنے والے وہ امام احمد بن حنبل پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے میرے دادا استاد علامہ عطا محمد بدیالوی رحمہ اللہ پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اعتراض کرنے والے ندوی علماء پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیوبند کے بعض علماء پر کیوں نہیں کرتے کہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یزید لعنتی ہے؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یزید کے لعنتی کی کا فتویٰ دینا، اس کو کافر نہ کہنا، یہ بھی شریعت مطالعہ کے اعتبار سے کوئی درست بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جہاد پہ جا رہے تھے، ایک صحابی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چابک مارا اور اس کو لعنت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر جاؤ اس اونٹنی سے. ابو داؤد شریف یہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوار اتر گیا اور اس اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. میرے نبی فرما رہے ہیں جس پہ تم نے لعنت بھیجی ہے اس پر تم سوار نہیں ہو سکتے. نبی لعنت بھیجے اونٹنی پر اور پھر نبی کی موجودگی میں لعنت بھیجے سوار اونٹنی پر، نبی سوار ہونے سے منع کر دے، کل امت یزید پہ لعنت بھیجے اور پھر اس کو خلیفہ بھی کہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے آپ لعنت کی دعا نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جان چلی جائے، میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں، میں کبھی بھی یزید کی وکالت نہیں کروں گا. جس طریقے سے میں خلفائے راشدین کی وکالت کرتا ہوں اس حوالے سے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کے 3 ایام ہیں، 3 دور ہیں. ایک وہ ہے جو گورنری کا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. ایک وہ ہے جو مولا کائنات کے سامنے کا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، حق پر خلیفہ راشد ہیں. اور ایک وہ دور ہے جو مولا کائنات کے بعد گئے، اس میں اسلام پھیلا، فروغ ہوا، اس لیے ہم ان کو خلفاء میں داخل نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ کہنا ان کا کہ جناب والا یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے. رازی کا بھی یہ عقیدہ ہے، غزالی کا بھی یہ عقیدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 20 تفاسیر الحمدللہ عربی زبان کی میری لائبریری میں موجود ہیں. بیروت کا چھاپا ہے، پاکستانی نہیں ہے، ہر ایک پہ نوٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس سے مراد یہ 4 خلفاء لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹائم تقریباً پورا ہو گیا 11 منٹ. اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے آپ کی گفتگو کے اندر آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن و حسین ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں، رسول خدا کی وجہ سے. اچھا، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی؟ یعنی کن سے؟ امام حسن و امام حسین؟ نہیں، افضل نہیں ہے، ان دونوں سے نہیں. اچھا، اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا یہ آپ اچھی بات کی آپ نے، جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں ترتیب خلافت ہے نا، فضیلت کا معیار بھی وہی ہے. ہاں، تو آپ نے کہا ان سے افضل نہیں ہے. ان سے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے افضل ہیں. امام مولا کائنات اپنے شہزادوں سے افضل ہیں. آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی اپنی فضیلت، مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا ہے. وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ خلافت میں 4تھے نمبر پہ ہیں. اہل سنت کے اجماع کے مطابق فضیلت میں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. مگر اس گھر کو جو عزت مل رہی ہے وہ اس کے ساتھ مولا کائنات کے نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ. اچھا، نسب کا تعلق نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے مستدرک الحاکم کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہم. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر. یہ صحیح روایت ہے، ان دونوں سے بہتر ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، دونوں سے افضل ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں. تو کہا نہیں ہے، نہیں، میں نے نہیں کہا. نہیں، آپ کی پہلی گفتگو سے یہی مترشف نہیں، مترشف نہیں نا، متفتش بھی نہ ہو، مسترب بھی نہ ہو، آپ بالکل مقر رہے ہیں قرار کے ساتھ. سن لیں، بات چلی جائے گی. اہل سنت کے نزدیک سنیں، اہل سنت کے نزدیک جو افضلیت کا معیار ہے، لوگوں نے سن لیا وہ گفتگو، لیکن سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افضلیت کا معیار وہی آیت استخلاف ہے. اس اعتبار سے مولا کائنات افضل ہیں، اپنے شہزادوں سے افضل ہیں، اس پر اجماع اہل سنت بھی ہے. مگر مولا کائنات کی جو دوسری اولاد ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے. اور میں آپ بات کو ختم کر رہے ہیں، مولا کائنات کو جو فضیلت مل رہی ہے اسی لیے بات آ رہی ہے. دیکھیں، میں صرف اپنی اصلاح کے لیے. اچھا، آپ کی اصلاح میں آج اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں. مولا کائنات کی جو اولاد حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے، آپ کے نزدیک مسلمان ہیں نا الحمدللہ نا، آپ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ امام حسن اور حسین والا ہے. وہ اس لیے کہ اصحاب کساء میں نہیں آتے نا، اصحاب کساء سے نہیں. یعنی آپ میں جواب دوں نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے وہ مقام؟ نہیں، مقام مرتبہ تو اصحاب کساء کی بات تو یہ ہے نا، اگر اس وقت وہ اولاد ہوتی تھی نا، اولاد تھی نہیں، بعد میں آئے. اچھا، میں تو اصحاب کساء میں تو امام باقر بھی نہیں آتے، اصحاب کساء میں تو امام جعفر صادق بھی نہیں آتے. امام علی اور سیدہ زہرا کا جو ملاپ ہے نا،
हाँ। वो तो हाशमियन का मिला। हाँ ठीक है, मानते हैं इसको। हाँ, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इमाम अली वाहिद हैं कि जो हाशमियन की जो है वो नस्ल है। लेकिन फातिमा हम बिन असद सरकार के हाशमिया और जनाब अबू बाद तालिब की सिलसिला हाशमी। नस्ब इसलिए हाशिम की अली वजह से को- नहीं, हुजूर की वजह इसलिए से। अली का नस्ब भी बहुत यानी अफजल और आला है, इसलिए उनको मैं यानी आप मान रहा हूँ उस बिल्कुल बात खारिज को, नहीं लेकिन मैं ये बात कह चले बहरहाल वो आप आपकी नहीं दे रहे ना, आप नहीं दे रहे ना। मोहम्मद बिन हनफिया का मकाम इमाम हसन जैसा है। नहीं नहीं हरगिज़ नहीं है। हाँ, तो बस खत्म होगी बात, मेरा मकसद पूरा हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये जो आपने गुफ्तगू की उस हवाले से मैंने मजीद आपसे वजाहत चाही, और चूंकि रिवायत मेरे सामने आपने उसमें फरमा दिया कि नहीं इमाम अली की अफजलियत आप मानते हैं। हाँ, ठीक है, जमहूर अहले सुन्नत मानते हैं। सही है, इन जमहूर चार अहले खुलफा सुन्नत। की। अच्छा लावन साहब, बात वहीं पर आकर रुकी हुई है। मुझे अभी तक एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही वो ये बात है कि अहले सुन्नत की जो शराइत इन्होंने पेश की हैं, पिछले प्रोग्राम के अंदर थी, इस प्रोग्राम में आपने तशय्युअ की शराइत पेश की। यहाँ पर जो आयत इस्तिखलाफ पर इन्होंने गुफ्तगू की, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये यानी ये जो आप जो 12 खुलाफा वाली रिवायत पेश करें, ये हट करें, बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं सवाल कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों के सामने जो है जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है ये दूर हो सके। वो कह रहे हैं कि जो 12 खुलाफा वाली रिवायत है इसको आप अलग समझें, और ये इस आयत की तफसीर में जो सूरह नूर की आयत है, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने वादा किया है कि वो जो तुम में अहले ईमान है उन्हें ज़मीन में खलीफा बनाएगा। इसकी तफसीर में वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये खुलाफाए राशिदीन और वो चूंकि रसूल के मिनहाज के ऊपर थे, इसलिए ये चारों मनसूस मिन अल्लाह है, ये चारों मनसूस हैं। आपका इस पर बुनियादी तौर पर नक्स क्या बन रहा है, यानी किस जगह पर आप कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है? असल में ये रसूल खुदा के फरमान से टकरा रहा है। कैसे टकरा रहा है? रसूल जिसे अपने साथ मंसूब कर रहे हैं वो हैं 12, तो आप 4 को खुलफाए राशिदीन क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, वो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो वहीं की वहीं टिकी है, उसका जवाब नहीं है। बात ये है कि मैं तफसीलन जवाब देता जाऊँ। मैंने बात की है शराइत की, जिसमें मैंने कहा शजर तय्यबा। तो आपको कुरान पर गौर करना चाहिए कि खुदावंद मुतआल ने फरमाया कि वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नबुव्वता वल किताबा फ़मिनहुम मुहतद। हमने नूह और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में किताब भी रखी, नबुव्वत भी रखी, जो हिदायत वाले थे उनमें। तो ये शर्त है कि शजर तय्यबा में वो शामिल होगा जो हिदायत पर होगा। तो इन्होंने हज़रत अबू बकर को भी शुमार किया। बात यह है कि कुरान कह रहा है कि जो हिदायत पर रहे हैं, जो बुत परस्त नहीं है, जो मुसलमान जमात है, उनकी बात हो रही है। तो ये खलत मलत जो है बाद में इस्लाम जो है वो कबूल नहीं है। बाद में क्यों कबूल नहीं है? बात यह है कि वो सिलसिला मुस्लिमीन जमात जो है जिसका हज़रत इब्राहीम ने दुआ की है उसमें नहीं आ रहे ना। दरमियान में इनक़िता आ गया नहीं, बिल्कुल रसूल खुदा तमाम जो भी उनके वालिदैन हैं सब जो है पाक व मुतहहर हैं, शजर तय्यबा में से हैं, मुस्लिमीन जमात में से हैं। मौला अली भी उसी जमात में से हैं। फ़मिनहुम मुहतद की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास हिदायत है। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान जमात रहे। और इसी रसूल जो है इसी में से मबूस हो। अल्लाह का वादा भी इसी ज़ुर्रियत में इमामत का है कि जो जालिम नहीं होगा, हज़रत इब्राहीम की औलाद में से। तो वो उसमें शर्त क्या कुरान ने बताई है? शर्त फ़मिनहुम मुहतद, तो जो हिदायत पर है वो शजर तय्यबा में। आगे अगली आयत कुरान की क्या कहती है? व कसीरुम मिनहुम फासिकून, औलाद अंबिया में फासिक होते हैं, दीन से निकल जाते हैं। हज़रत नूह का बेटा नहीं निकला। तो ये जिस तरह से इन्होंने एक बनाया कि भाई मैं इस पॉइंट के जरिए से बात को फंसा लूंगा, वो असल में इनका जवाब नहीं था। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 12 तो आप क्या भी नहीं बनते हैं? कैसे क्यों नहीं बनते? रसूल खुदा से मैंने आप क्या फरायद समतैन में रिवायत लिखी है, हमारे पास रिवायत लिखी हुई है कि भाई रसूल खुदा ने फरमाया पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, और हुसैन के 9 बेटे नाम लिया, उनके वालिदैन के नाम। हाँ, तो हसन निकल गए। क्यों निकल गए? इमाम हसन इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर इमाम हुसैन के 9 बेटे। क्यों इमाम हसन के क्यों बेटे नहीं है? हसन मुसन्ना के मैंने मेरी बात सुनी, ये सवाल इमाम जाफर सादिक से हुआ था कि सारी जो है वो सिलसिला इमामत हजरत इमाम हुसैन में से चला, इमाम हसन में से कोई इमाम न बना। तो इमाम जाफर सादिक ने फिर ये सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि तमाम की तमाम नबूवत हजरत हारून की औलाद में से चली, कोई हजरत मूसा की औलाद में से नबी नहीं बना, क्यों? तो उसने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी। तो यहाँ पर भी इमाम ने कहा कि ये भी अल्लाह की मर्जी। नहीं, इमाम का मैंने आपको जवाब सुनाया, अपनी तरफ से जवाब नहीं सुनाया। अगर आपका सवाल बनता ही नहीं है कि इमाम हसन की औलाद में से इमाम क्यों नहीं है, भाई हम क्यों हम होते हैं, हमने बनाए तो दूसरों ने किसने बताया? इमाम बाकिर का नाम लिया है? क्यों? रिवायत लिखी है, नाम है। मैं आपको रिवायत दिखाऊं, आप नहीं माने। इमाम जाफर सादिक का नाम लिया है, इमाम महदी का नाम है। क्यों खिलाफ हो गया कि 5 के अलावा नहीं है? किसने कहा आपसे? किसने कहा? आपने खुद पिछले प्रोग्राम में माना ऐसी है। बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जो है ना आज सिया 5 के बाद कोई बात नहीं भाई, पूरे मुत्तफिक हैं बराबर। क्यों नहीं मानते? किसने कहा इमाम जाफर सादिक को मासूम नहीं मानते? सबको मासूम मानते हैं भाई। अइम्मा मासूमीन, अइम्मा जमा है इमाम की, अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे खुतबात में 12 मानते हैं। ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। कहा कि बाद शिया हज़रात कम है मगर वो 5 के बाद नहीं मानते। मैंने कभी कोई ऐसा एतराज़ नहीं, मैंने आप समझे नहीं है, आप समझे नहीं है, वो कुछ और समझ गए हैं। मैंने ऐसी जुमला कोई कहा ही नहीं है। मुझे ये बता दें, मैंने ये कहा हो कि किताब नहीं के अलावा और कोई मासूम सारे शिया भाई के 12 हम जब अइम्मा मासूमीन का नाम लेते हैं तो शिया से मुराद इमामिया आपके 12 रसूल खुदा इमामिया के अलावा सबको मिला है ना। मौला कायनात को शहीद जिस अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने किया, उसके बाद जो धड़ा बना है वो सारे मुत्तफिक हैं इन 12 पर। असल कहानी तो यहाँ से निकल रही है। कौन सा धड़ा बना? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, कुछ शिया ने उस्मान हो गए,
پھر اس کے بعد کچھ شیعہ نے جو ہے وہ علی ہو گئے، پھر انہی میں سے ایک اٹھا جو شیعہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم ان میں سے نہیں تھا، حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ انہی میں سے تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا بھائی، نہیں، اس کے بعد سلسلہ چلا نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین کو معصوم خلیفہ مانے، رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ مانے. آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. آپ جو ہونا چاہیے ویسے کہ شیعہ نہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. آپ بات سنیں، میں نے پہلے بھی وہ مفتی عبد الباقی صاحب نے جو ہے وہ سوال بنتا نہیں تھا اس کو لے آئے تھے، میں نے جواب دیا تھا. خوارج، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج ہے میرا، خوارج نے جو اس وقت امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے، شیعوں کے خلیفہ بنے تھے. امیر المومنین جب خلیفہ بنے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے. اس وقت جو ہے 25 سال گزر چکے تھے. جن لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی کہ یہ سوچ کر کے اجماع امت سے بنے ہیں، لوگوں نے چنائے، اس نظریے کے مطابق، اس سوچ کے مطابق مولا علی کی بیعت کی تھی. ان میں خوارج بھی تھے، وہ پچھلے خلفاء کو بھی مانتے تھے. امیر المومنین کی بیعت اس وجہ سے کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے بنائے گئے خلیفہ ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. وہ اس اب کیا اگر وہ جو آ رہا ہے، لوگ تھے یار قسم سے، اتنے بزدل اور کمزور لوگ تھے یہ. نہیں، آپ بیچ میں نہ بولیں نا. نہیں، ایک بات آپ کے پاس جواب ہے منطقی، میں آپ سے حکیمانہ، عالمانہ، منطقانہ جواب چاہتا ہوں. منطقانہ کو میں ایک سائڈ رکھتا ہوں. آپ جو ہے میرے سے قرآن اور حدیث بات کریں، مجھے عالمانہ اور حکیمانہ جواب آپ ثابت کریں. میں جو دلیل دے رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ دلیل غلط دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوارج جو امیر المومنین کے ساتھ جو جدا ہوئے وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے، سوچ کر آئے تھے. یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ معصوم ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، رسول خدا کا خلیفہ بلا فصل ہے، اس کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے. وہ بس نا ایک سلسلہ چلتے ہوئے سلسلے میں جو ہے وہ آ گئے. اب جو بھی امیر المومنین کی بیعت کرے گا، مولا کائنات سے کئی روایت ہے کہ وہ معصوم نہیں. آپ ٹائم بڑھا لیجیے گا، اس کو ایڈ کر دیں، باتوں کو لگی کرتے ہیں. مولا کائنات کی معصومیت ہے. آپ میری بات کو بے وقت کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کے سامنے قرآنی دلائل پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ضائع کرواتے ہیں. آپ بات کو دوسری خوارج کی طرف لے گئے. آپ کا یہ کام بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں، میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں. دیکھیں، میں نے آپ کو شجرہ طیبہ واضح کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے سوال کیا تھا، مجھے جواب ملا کہ بھائی میں تمہیں قرآن والے بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اب پہلا خلیفہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے ہونا چاہیے، باہر سے ہونا چاہیے؟ اس میں میرا گفتگو ہی نے کہا اس سے محبت کے لیے نہیں کر دی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو بات میں کر چکا ہوں یہ نئی بات کریں، یہ کوئی پرانی بات ہے. ابھی جو یہاں پہ موضوع چل رہا ہے آئے استخلاف، انہوں نے کہا کہ فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ. میں کہہ رہا ہوں رسول خدا کا فرمان مجھے سنائے، احادیث سنائے. آپ کہہ رہے ہیں فلاں کا فرمان ہی لکھا ہے حضرت. نہیں، کون سا فرمان لکھا ہے کہ رسول خدا بخاری اور مسلم کی بتائی گئی؟ حضور نے وصیت لکھوانے کے لیے جب بلایا تھا نا، میں نے حدیث پیش کر دی کہ بخاری آپ کے نزدیک میں معتبر ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. یہ حدیث میں مانتا ہی نہیں ہوں نا. اگر ایسا بات ہے، آپ کی ہماری حدیث مانتے ہی نہیں ہے. وہ میں نے لکھ رکھا ہے، اللہ راضی نہیں ہوگا. اچھا ویسے اس میں بھی حضرت عمر نے نہیں بھائی، یہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا، یہ حدیث جھوٹی ہے. اگر لکھ دیتے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج زہرائی صاحب یہاں نہ ہوتے، یہاں ہوتے. یہ حدیث جھوٹی ہے، اگر لکھ دیتے. من گڑت بنائی ہوئی حدیث ہے. میری بات سنیں پہلے. اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ جو ہے ان کے سوا راضی نہیں ہوگا، اللہ ان پر راضی ہے لیکن امیر المومنین راضی، دوسرے صحابہ راضی. آپ جو ہے اللہ پر بھی آپ نے آج سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے نظام پر سوالیہ نشان اٹھا دیا، اللہ کے رسول کے رسالت پر جو ہے نا سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے سوا راضی نہیں ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں اتری ہیں قرآن کے اندر عدل کے بارے میں، عالم ہونے کے بارے میں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے شعور کو پکارتے ہوئے فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور تم اس کو چھوڑ کے کسی ایسے کی پیروی کرتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہے، تو پھر فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم یہ کیسی قضاوت. بات یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے. امیر المومنین کیا مجبوری ہے؟ مجبوری ان کی یہ ہے کہ یہ کہیں کہ امیر المومنین افضل نہیں ہے. اگر یہ مان لیں قرآن کے میزان کے مطابق، جو قرآن نے میزان دیا ہے، کہ اگر مثال کے طور پر میں مثال دیتا چلوں کہ خلفاء بھی، اصحاب بھی امیر المومنین سے پوچھتے تھے، وہ کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھنے نہیں گئے. یہ تاریخ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے. ان کی مجبوری ہے. سوال میں ان سے کر لیں، قاضی شریح کے پاس کر دیتا ہوں. قاضی شریح کے پاس جب گواہی پیش کی گئی تو مولا کائنات اپنی اس پیچھے کیوں ہٹے کہ پتہ نہیں تھا؟ یہ جھوٹی روایت ہے. میری ہر روایت جھوٹی ہے. جھوٹی روایت ہے. آپ قاضی کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے خلفاء کے وقت جو ہے تمام کے تمام ان کو مسائل سے نکال رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. وہ سب سے بڑھ کر مسائل کو جاننے والے تھے. وہ قاضی شریح کے ٹائم پر آ کر یہاں پر ان کو مسئلہ پتہ. یہ تو درایتاً ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، ایک بنایا ہوا جھوٹا قصہ ہے. مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب جھوٹی روایتیں، بے سند روایتیں جن کی سند ضعیف ہے وہ سناتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سنائی. اتنی باتیں یہ غلط کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون کون سی بات کو میں کاؤنٹر کروں کہ میں آج مجبور ہو کے پین قلم اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ ان کو میرے سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں، الٹا کاؤنٹر سوال کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری دلیل کو سنو، آپ مجھے جو ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو عالم اور افضل کا قانون بنایا ہے، عالم اور افضل میزان کیسے بنائیں گے؟ ہم جو ہے اگر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہے، عالم ہے، تو ہم کسی کی ضد میں تھوڑی کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عالم ہے افضل، تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ عالم ہے افضل ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، آپ خود جانتے ہیں ان باتوں کو کہ حضرت عمر نے کئی بار کہا کہ لولا علی لہلک. وہ جانتے تھے کہ بخاری کی روایت بھی ہے افضل علی.
بالکل صحیح ہے. میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے بہتر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھائی قرآن کا جو ہے علم، میں نے وارث قرآن کی بات کی تو وہ کلینی نے باب اپنے میں لکھا ہے، جو میں بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کلینی نے نہیں لکھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے ایک باب پڑھا ہے پورا، کتاب الحجت نہیں پڑھا، بس ایسے ہی کسی بھی بات کا انکار کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اشکال کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے ابھی کہا کہ مولا علی جو ہے سے بڑھ کر امام حسن حسین ہے، پھر انہیں سوچا کہ نہیں میں پھنس جاؤں گا تو فوراً تبدیل کر دیا. وہ لوگ بھائی وہ کیمرہ کے پیچھے جو ہے وہ سارے سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں رکھی آئے تھے استخلاف کے لیے کہ بھائی رسول خدا کا فرمان، وہ اصحاب رسول خدا کی حدیث، عقائد بتائے گئے، اور جو مثال کے طور پر ہے اس حدیث کی کوئی درایت مجھے سمجھا دیتے تو وہ بھی یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی اس معیار پر، اس میزان پر یہ چیز. آپ کا ٹائم علامہ صاحب 11 منٹ ہو گئے، 11:30 منٹ 26 سیکنڈ. یہ میں یہ سوال یہ آپ ان کے پاس لے جاتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے کہ سب جو ہے وہ علی کے پاس آتے ہیں لیکن علی کبھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس دعوے کا یہ علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں یا آپ رد کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ میری بات کو تامل سے سنیں گے، ان کے نزدیک جھوٹی ہوگی. سنیں باغ فدق سن لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف جہاں پہ بنا ہوا ہے یہ خلافت قریش میں. ابھی میں 3 حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں. باغ فدق یعنی کہ وراثت رسول اللہ کی مالی اعتبار سے، سنیں خلافت رسول اللہ کی نہیں ہے، وراثت جو ہے یہ رسول اللہ کی مالی نہیں ہے. باغ فدق مالی تھا نا، یہ حضور کی کہاں تدفین ہوگی یہ، اور خلافت قریش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا. یہ تینوں وہ حدیثیں تھیں صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں، نہ مولا کائنات کو پتہ تھی، نہ حضرت عمر کو پتہ تھی، نہ عائشہ کو پتہ تھی، نہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو پتہ تھی. جی یہ 3 حدیثیں کون سی کہ سرکار کو کہاں دفن کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے. سارے صحابہ کے نام سب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، سب ابوبکر سے پوچھا. اور خلافت کے معاملے میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے ہوگا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، نہ ہم میں سے ہوگا نہ تم میں سے ہوگا، قریش سے ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنوں گا، فرمایا قریش سے ہوگا. یہ بات کس نے بتائی تھی قریش سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، ان کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو رسول اللہ نے بتائی. رسول خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قریش سے ہوگا؟ اگلی بات میری ہوگا؟ سنیں. نہیں رسول خدا یہ آپ بولیں گے قیامت تک سارے معاملات بتاتے ہیں. نہیں آپ کچھ اللہ کی قضا بھی ہے، قدرت بھی ہے، تقدیر. سن لیں اگلی بات. یہ رسول خدا قبیلہ بتا رہے ہیں تو فرض بتانے میں کیا حرج ہے؟ اب اس میں جو ہے نا سنیں دیکھیں کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حالانکہ آپ نے انکار کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمدرد بھائی، جو بھی خلیفہ بنا ہے نا، جو بھی خلیفہ بنا ہے مولا کائنات سمیت ان لوگوں نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش، چاہے وہ ابوبکر ہو. انہوں نے کبھی تما نہیں کیا، ان بزرگوں نے لالچ نہیں کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات انہوں نے کیا نا وہ یہ نہیں. علامہ صاحب دیکھیں بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کو کہ مولا کائنات کو سب پتہ ہے باقی کسی کو پتہ نہیں. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ علم کی بات کی نا آپ نے، علم کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ان سب نے یہ کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فلاں ہاں بالکل ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. علی ابدانا خود حضرت عمر کا اعتراف عالم ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں ہم میں سب سے زیادہ قاری ابی ہیں اور سب سے زیادہ جاننے والے فیصلہ کرنے والے علی ہیں. اس صحابہ کا اعتراف ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، باقی سب علی کے پاس جاتے رہے. اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے نا کہ علی کبھی گئے ہوں حضرت عمر کے پاس کہ فلاں سرکار کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں. نہیں سن لینا تو یہ قرآن دینا حدیث پاک مولا کائنات کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی. اپنی بات یہاں تک کہ بی بی عائشہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا. ام سلمہ نے بھی مطالبہ کیا ہے. موضوع دوسری طرف نہیں، ام سلمہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت دیکھیں نا ہمارے اہل سنت کے اندر ان کو پتا تھا. اچھا پتہ تھا آپ کے نزدیک. میری بات سن لینا، میرے بیچ میں بول رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے 5500 کچھ روایات ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے 250 کے لگ بھگ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں. کسی بندے کا علی کی کتنی روایات؟ 250 ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ کثیر اور راوی آپ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہیں حافظی کی وجہ سے، سرکار کی دعا کی وجہ سے، ابو ہریرہ ہیں سرکار کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں لکھنے کی وجہ سے. مولا علی ہیں. مولا علی پھر شیعہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مولا علی بیان نہیں کرتے. یہی بیان کرتے ہیں 4 خلفاء بیان نہیں کرتے. مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو گمراہی سے بچائے. پھر وہی بات ختم. کچھ بھی کہیں 4000 روایتیں بیان کی. 200 یہ سب سے بڑی بات ٹاپ لیول پر ہے کہ مولا علی سبب ہے اس چیز کا جو لوگوں کو گمراہی سے بچائے. یہ کہاں پہ مولا علی وارث قرآن ہے. یہ کہاں پہ روایت کیا چیز؟ یہ روایت بتائیں کہاں پہ؟ میں رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کون سی کتاب میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اسی روایت کے آگے پیچھے یہ روایت ہے کہ سنتی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. سنت کی بات کریں گے تو رسول خدا نے کون سی سنت آپ کو دی ہے مہر لگا کر کے یہ میری سنت ہے اس پر عمل. تو پھر آئے قرآن پہ. سنت کی بات ہے پھر خلفاء کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں تھی اگر جو قرآن پہ آئے آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے؟ اچھا خلفاء کے دور میں پابندی تھی جو قرآن بھی خلفاء نے جمع کیا ہے. آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ مولا علی کو فلاں فلاں جگہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں. مجھے آج تک اہل تشیع سے نہ واٹس ایپ کے ذریعے نہ لائیو پروگرام کے ذریعے نہ کہیں سے یہ مجھے جواب نہیں ملا کہ بھائی یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے جو حضرات شیخین نے جمع کیا ہے
یہی قرآن ہے. یہ متزلزل کے شکار ہو جاتے ہیں سوائے قدیری صاحب کے. اس بندے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جیسا بھی ہے. عاشق قدیری ہے کوئی, اس نے کہا کہ نہیں مولا کائنات وہ والا جو قرآن تھا نا وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے, مولا علی کے پاس آپ یہ قرآن مانتے ہیں, اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی قرآن کس نے جمع کیا. آئندہ یہ ہر وقت بات کرتے ہیں نا, قرآن تو بھائی ہے آپ کے پاس ہے کہ بھائی آپ مجھے پتہ نہیں, یہ جو بات کرتے ہیں اعتراض اٹھا لیتے ہیں, یہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اپنی کتابیں اتنی پڑھتا ہوں. خود المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرا ٹائم بھی یہ لینے نہیں خود بول رہے ہیں آپ بھائی آپ بات کیوں کر رہی ہے؟ پھر آپ وہ حدیثوں کا جواب دیں کہ وہ بکری قرآن کی آیتیں کھا گئی. نہیں میں نے بکری والی میں نے ابھی تک بات نہیں کی. آپ کے پاس جو ہے کتنا آدمی توجہ سے چلے. میں نے بکری والی بات نہیں کی. آپ کا مجھ سے سوال یہ تھا عالم الناس, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا, پھر ہم پر یہ جو ہے نا اعتراض پچھلی روایت میں بتایا کہ عالم الناس جو ہے وہ خلیفہ کی شرائط میں اہل سنت کے یہاں 7 شرائط میں ہے ہی نہیں ہے. مولا کائنات آپ نے نہیں رکھی لیکن قرآن میں ہے. اللہ یہ سنیں گے بات آپ یہ نہیں آپ کریں بات نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے مجھے سننے دینا. ہاں نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں شرائط وہ ہوں جو قرآن کے مطابق ہوں, آپ نے نہیں بنائی تو اس میں آپ نے بتایا کہ قرآن کے مطابق کہ مولا علی بھی جاتے تھے صحابہ کے پاس اور ان کو ایک چیز کا نہیں ہوتا تھا. بالکل یہ آپ کی بات آ گئی, آپ نے ایگری کر لیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 3 حدیثیں بطور مثال میں نے آپ کو پیش کی ہیں. ٹھیک ہے, اتنی مولا کائنات کی بات نہیں ہے کل. اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں دیانت کی بات یہ ہے, دیانت کی بات یہ ہے کہ ہر وقت کوئی بات کسی بندے کے ذہن میں ہو نبی کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا جواب چاہیے تھا. کما حق علم نبیوں کا ہے, کما حق علم نبیوں کے علاوہ کما حق علم کسی کا نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے الف لام میم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی روایت کو پتہ نہیں ہے. اس کا معنی کیا پتہ ہے؟ مولا کائنات سے بھی یہ ہے کہ مقطعات کا معنی مجھے پتا نہیں ہے. اچھا اب میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں. یہی قانون اور اصول حضرت ابوبکر عمر ان پہ بھی لاگو؟ جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل کائنات کا علم کما حق ہو کسی کو نبی کے علاوہ ہو کسی کو بھی نہیں. صحیح ہے, یہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تک کہ میں دیانت سے بات کر رہا ہوں. امام بیضاوی نے لکھا ہے الف لام میم کا معنی جو حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا ہے وہ جو ہے کیا نام ہے, امام بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ذاتی تعویل ہے عبداللہ ابن عباس کی, کہ الف سے مراد اللہ ہے, پھر اس سے لام سے مراد جبریل ہے, میم سے مراد محمد رسول اللہ. نوٹ کرنے یہ بات چلی جائے گی انبیاء کے علاوہ کما حق ہو سارا علم کسی کو نہیں ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کو بھی نہیں, کل کائنات کا علم نہیں ہے. پھر میں اگر یہ بات ہے تو سرکار نے یہ فرمایا, سنیں جواب دے دوں میں اس کا. حضور کے زمانے میں بات یہ تھی, میں بات مکمل کرنے دیں, ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا. سیدھی سی بات ہے. ان میں سے حضرت ابی بن کعب جس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے دیگر صحابہ کرام اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے. سرکار نے سنیں نا میری بات سنیں, 6 بندوں کو سرکار نے متعین کیا. اچھا پھر صحابہ میں یہ ہے ایک ہے علم کا ہونا اور ایک ہے انتقال علم, یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. انتقال علم الگ ہے, علم کا ہونا الگ ہے. تمام صحابہ کرام کو کما حق ہو کل کائنات کا علم نہیں تھا مگر شریعت مطالعہ کا علم تھا ہر مسئلے کا. یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسے نہیں ہوگا کہ جو ان کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن ان سے پتہ کیا کہ کل صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو. اچھا ویسے علامہ صاحب دیکھیں خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی, ٹھیک ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے ماشاءاللہ, یہ حوالہ دیتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور اس آیت پر گواہ ہے, تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو یہ نازل ہوئی ہے قرآن کی آیت, حضرت زید بن ثابت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے کیونکہ ان کی خلافت میں قرآن جمع ہو رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پر دوسرا گواہ نہیں ہے, اور جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے تمام صحابہ نے مل کر کے, تمام امت نے مل کر کے, اس کے مطابق تو یہ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں اس کو شامل کریں. کہا یہ کیسے شامل کریں؟ کہا اس لیے کہ خزیمہ بن ثابت اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے. لیکن کسی بات دیکھیں کسی بات کا علم ذہن میں نہ ہونا یا مسئلے کو نہ سمجھنا اس سے اگلے بندے کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے. امام مالک سے 40 مسئلے پوچھے گئے, 4 کا جواب دیا ہے, آپ نے 36 کا نہیں دیا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کما حق کل کائنات کا علم وہ صرف اور صرف نبی کو ہے. اگر ہر کسی کو ہوتا تو پھر امت کے اندر نہ سیری میں اختلاف ہوتا نہ ہزار میں ہوتا. میں سارا قصہ ختم کر, جی میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. امت نے علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, ٹھیک ہے. امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا, میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں, 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں. سبل الہدا و ارشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 یار بولنے تو دے, جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا, میری بات کمپلیٹ ہو گئی. جھوٹی صحیح آپ بولنے نہیں میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سن رپورٹ کر دوں. فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا, 3 دفعہ, تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور اگلی بات آپ سن لیں, مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اگر رسول خدا کا کوئی واضح فرمان میرے پاس موجود ہوتا نہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ حضرت عمر کو اپنے ممبر پر نہیں بیٹھنے دیتا. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی, مولا کائنات کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت اس کنڈیشن میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد کچھ بات کرنے کا موقع ان دونوں بزرگوں کو ملا ہے, تو ان سے بات کی گئی کہ آپ اپنا جان نشین مقرر کریں. مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول خدا نے نہیں کیا تو میں اپنا جان نشین مقرر نہیں کر رہا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خلافت کے معاملے کو نہیں اللہ نے مقرر نہیں بولنے نہیں دے. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہا کیونکہ رسول خدا نے مقرر نہیں کیا. یہ نہج البلاغہ کے اندر بات موجود ہے, یہ نہج البلاغہ میں ہے. علامہ صاحب جی
آخری پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تاکہ وقت بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے، پروگرام کی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پروگرام لمبا ہو بس یہ میں آخری سوال کی بلکہ آخری سوال کی علامہ صاحب اس زمانے میں ابھی خلافت کی بات کر رہے ہیں، جو سب سے شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی، بہت مرا بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے بات کی کہا تھی۔ یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں کرتا۔ تو آج کے زمانے کا امام کون ہے؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں ہے۔ اب جو جاہلیت کی غائب کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، تو کیا وہ مشرک ہو گیا؟ حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، حدیث کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو معنی بیان کیا ہے علماء اور محدثین کرام نے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ منسوب میری طرف کرتے ہیں، علامہ عینی نے، ابن حجر نے، وہ اس کا یہ معنی ہے کہ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے سواد اعظم سے الگ ہو گیا تو اس کو بھیڑیا کھا لے گی، اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اب آپ امام پیش کریں، معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں کی۔ اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین کے خلاف ہو اختلاف نہیں سنیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اس آیات میں انہوں نے کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تصدیق بلکہ جنگ کی ہے۔ دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ منتخب خلیفہ ہے۔ میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں، نہیں، دیکھیں ہر چیز کی علت ہوتی ہے۔ اگر سیدنا عثمان ابن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ بھی مان لیں لیکن منتخب خلیفہ دیکھیں تمہارا نہیں کیوں نہیں ہوئے؟ صاحب جتنا آپ نے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خلیفہ راشد، وہ اس کے لیے الگ موضوع رکھ لیں، جتنا آپ نے مفتی صاحب کو ٹائم دیا ہے 15 منٹ ہے، اتنا مجھے ٹائم ضرور دیجیے۔ اچھا، میں یہ سوال میں نے اس لیے کہا، جو آخری والا جو سوال ہے شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب خلافت کی بات ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں۔ اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا۔ میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے، رسول نے فرمایا نہیں، ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے، حکومت کے حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ آپ سن لیں ذرا، آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے۔ اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں ہے، اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے۔ جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے۔ یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا۔ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے۔ اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف۔ بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ سید اطہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی۔ میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا۔ اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا، آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں کما حقہ علم کی بات کی، رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پر قرآن نازل کیا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کا جو ظرف ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کون سا ایسا ظرف ہے جس میں قرآن سمایا ہو؟ پھر یہاں پر قرآن ہی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی آیتیں ان صدور کے اندر ہیں، ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔
अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात थी। हमारी शराइत में से ये भी शराइत है कि अहले ज़िक्र में से होना चाहिए, जो कुरान ने कहा है कि फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अमीरुल मोमिनीन ही वो ज़ात है जिन्होंने मिंबर पर बैठ के कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये जो आयत है कि अल्लाह ने कुरान की आयतें सीनों में रखी हैं महफूज, बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको इल्म अता किया गया है। तो इमाम बाक़िर ने फरमाया वो सीने हमारे सीनों के अलावा क्या हो सकते हैं? वो सीने हमारे सीने हैं। हम जिन्हें आइमा मासूमीन कहते हैं वो कुरान का ज़र्फ़ हैं, उनके कुलूब कुरान का ज़र्फ़ हैं, वो कुरान के मुफस्सिरीन हैं, वो कुरान की ताबीर को जानने वाले हैं, वो कुरान के वारिसान हैं। अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो आप साबित कर दें कुरान तन्हा है। मैं साबित करूंगा कुरान तन्हा नहीं है, इसका वारिस है। मैंने पहले भी आयत पढ़ी, मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई अब्दुल्लाह इब्न सलाम के लिए उतरा है। अरे उतरी है ये आयत भाई, खुद अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया आपकी फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? ये रिवायतें आपको क्यों याद नहीं होती कि आप फौरन जो है उस चीज़ को वो कर लेते हैं, इनकार कर देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सुनने वालों को ये इंतजार था कि शायद कहेंगे कि मैं फातिह खैबर हूँ या इस तरह से, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी मेरी फजीलत है वो कुरान की आयत है कि वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैं हुन्ना बाय अज़ीम अम्मा यतसाअलून। किताब से मुराद क्या है? नहीं, किताब से मुराद वाज़ेह करें। किताब का इल्म कुरान का इल्म नहीं, यहाँ तौरात मुराद है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम आपसे नहीं तौरात मुराद है। नहीं, बात ये है कि अल्लाह के रसूल 20 मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि सुने पूरी इस आयत के शान नुज़ूल ये है कि जब अमीरुल मोमिनीन का बयान किया हुआ, मैंने आपको अमीरुल मोमिनीन खुद ऑन कर रहे हैं। आप कुरान की आयत आगे पीछे कर रहे हैं। पूछा गया ये भी आपकी तफसीर यहूदियों का, सुन ले मेरी बात, या सुन लेना, मेरी बात तो खुद ऑन कर रहे हैं। यहूदियों का जब वक्त आया यहूदियों का, सरकार ने फरमाया तुम मुझे नबी नहीं मानते, तुम नबी सुन लेना मेरी बात, आप आगे कर दें। बात ये है कि आपने फरमाया यहूदियों से तुम मुझे नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि नहीं मानते, तो फरमाया कि तुम्हारी किताब में मेरी बातें मौजूद हैं और उस किताब का इल्म जिब्रील को भी है, अब्दुल्ला इब्न सलाम को भी है। अब अहले सुन्नत की किसी तफसीर में इस आयत की तफसीर मौला कायनात नहीं है। जो किताब मंसूख हो चुकी है, जो किताब मंसूख हो चुकी है उसका इल्म होने का फायदा क्या है? नहीं इसका सबसे बढ़कर इल्म कुछ और है, शान नुज़ूल कुछ और है। फिर रसूल खुदा को इल्म नहीं है क्या नुकसान? मौला कायनात सर आंखों पे अब्दुल्लाह इब्न सलाम को मान मौला, मैं तो पिछले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मान चुका। मौला कायनात हुजूर के सारे सहाबा को इल्म है, मगर कमा हक़्क़ु नबियों के अलावा तमाम इल्म किसी को भी नहीं है। इस आयत से मुराद जिब्रील आले, ये किताब से मुराद कुरान ले रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, किताब से मुराद तौरात है। भाई बात सुन, लिखा हुआ तो नहीं है ना मुफ्ती साहब, कहाँ लिखा हुआ? नस तो नहीं है ना किताब। इनके पास कौन सी नस है कि मौला खुद ऑन कर रहे हैं। नहीं तो मैं भी आपको रिवायत दे रहा हूँ। नहीं, आप झूठी रिवायत पेश कर रहे हैं। इस इख्तिलाफ का हल क्या है? झूठी रिवायत पेश नहीं, इस इख्तिलाफ का हल यही है कि आप कुलैनी को निकालें तो उसके अंदर खुद बयान है। अभी अल्लामा साहब का टाइम है। अच्छा, अगर ये चले यहाँ पर अब्दुल सलाम को बल हुआ आया तुम बैगिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, इसमें क्या अब्दुल सलाम को लाएंगे? वो सदर कौन सा है? अब्दुल्लाह बिन सलाम को लाएंगे। वो सीना कौन सा सीना है कि जिसमें अल्लाह ने अपनी आयतों को रखा है? इससे मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप कुरान करीम के शान नुज़ूल को पहले पढ़ें। आज किताब का वारिस कौन है? आज उलमा है, सरकार के उलमा हैं। आप मुझे ये बताओ कि कल कितना रिस्क मिले मुझे? आपसे सवाल ये हुआ, आप सुने नहीं जानते ना, वो तो मेरे एक अच्छा सवाल है, वैसे ये एक अच्छा सवाल है। नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वारिस की किताब बात ये है कि आप डाइवर्ट करते हैं बात के जवाब सुनने का हौसला। आपसे सवाल ये हुआ था कि इस वक्त इमाम कौन है, आप अपने पॉइंट दें बस। मैं आप अगर इस चीज को मानते हैं, आप मौला अली को आलम नहीं मानते, मौला अली को अफजल नहीं मानते, मैं यहाँ पे जबर कर रहा हूँ। नहीं मानते, ना माने, मैंने अपनी दलील दे चुका। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकता। बात ये है कि आप मुझे पता है, फिर मैं बात करूंगा। चले, बात ये है कि मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा कि भाई खुदावंद मुताल ने इन आयतों को महफूज रखा है। ये ना तो हाफिज़ान कुरान के दिमागों में है, ना ये कुरान का जो ये लिखा हुआ है इस पर है। दर हकीकत इसका असल वारिस जो है, जो इसका जानने वाला है, खुद ये कुरान जो है वो इमाम की तरफ हिदायत करता है और इमाम कुरान की तरफ लोगों को बुलाता है। अमीरुल मोमिनीन ही वो ज़ात है जो सिफ़ीन में भेजकर कुरान दिखाते थे कि मैं तुम्हें कुरान की तरफ बुलाता। भाई बात ये है कि कुरान का हम कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर जानने वाले अहले बैत हैं। आप ये कहते हैं कि वो आलम नहीं है, अफजल नहीं है, फिर आपको अल्लाह के रसूल ने वसीयत जो छोड़ी है कमा हक़ को, फिर आपको अल्लाह के रसूल ज़मानत दे रहे हैं कि अगर इनसे मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं होगे, तो कमा हक़ का इल्म है ना उनके पास, ये आपको गुमराही से मशहूर नहीं है। खबरें वाहिद से दलील यकीनी नहीं है। खबरें वाहिद से दलील आखिरी सवाल है, नहीं खबरें वाहिद है। जिस तरह ये दलील बना रहे हैं इस तरह ये हदीस दलील बन नहीं सकती। खबरें वाहिद है, जो रिवायत की किताबों में ये खबरें वाहिद है। नहीं माने, फिर आप अपनी तफसीर भी नहीं कर रहे ना। मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूँ, आपको चाहिए कि उसके दूसरी आयत पढ़नी चाहिए। आप तफसीर गलत कर रहे हैं, रसूल खुदा ने यूं नहीं। आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, आप मौक़िफ़ दे सकते हैं, क्यास पर दे रहे हैं। और जो है इनको पता है कि यानी मेरे जवाब मंतकी हैं और मेरी बात मंतकी है, मैं इसको रोकूं।
یعنی کہ حضرات منطقی بات کرتے ہیں، قرآنی بات نہیں کرتے، ہم قرآنی بات کرتے ہیں. نہیں آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو حضرت وہ بتا دیں کہ اس وقت امام کون ہے. آپ میرا امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ نہیں، یہ مجھے جواب دینے دے. دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے؟ تو یہ انہوں نے کہا زیادہ ہو رہا ہے. نہیں ٹائم زیادہ ہو جائے میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ کو 15 منٹ ملے، مجھے 15 منٹ ملنے دیں. 10 منٹ ہو گئے علامہ صاحب. نہیں دیکھیں 10 منٹ میں سے 10 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے وارث نہیں بنائے. بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث نہیں بنایا تھا کہ اللہ کا نظام ختم ہو گیا تھا. اللہ نے آیت استخلاف کے اندر جو ہے صرف جو ہے 4 لوگوں کا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اٹھائی. آگے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم تو اللہ پر بھی جو ہے نا جھوٹا بہتان اپنے قیاسات کے جواب دے کر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جان چھڑوا لیں گے. ایسا نہیں ہو. خود ہی کہتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق. آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں، میں نے اسکول کی بات کی. جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو. جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا، بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء سنا دیتا ہوں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناس بالصدق والثبات امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والايثار امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب علي بن ابي طالب کرم اللہ تعالی وجهه الكريم وعلى الامامین الهمامین السعیدین ابی حسن والحسین. بھائی پورا خطبہ نہیں سنا لوگ سمجھ رہے ہیں یار. آپ جو ہے جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا، اب جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں. آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے نا. بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ سوال بنتا ہے آپ جمعے کا خطبہ دیں گے اس میں جو ہے نا جو 3 نام نے اور مزید نام لیے نا ان کے بھی آپ میرا امام مہدی ہے. ٹھیک ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس نفس کے ساتھ صبر کر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا. ابھی انہوں نے شہادت دی ہے کہ امام صاحب یہ تو بھی علامہ صاحب یہ بالکل دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، موضوع سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے سنی موضوع پہ بات نہیں ہو رہی. سوال آپ کا اس وقت امام مہدی اسی پہ بات کریں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ نہیں ہے. آپ کے پاس نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس. آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں، جو تفسیر کر رہا ہوں، جو ترجمہ کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اس آیت سے امام مہدی نے جو آیت آپ کما حق علم کی بات کی آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کما حق علم جیسے رسول کے پاس علم تھا لازمی ہونا چاہیے کہ رسول خدا پھر آپ کو جو ہے ادھورے علم والے رسول خدا آپ کو بطور وصیت دے سکتے ہیں. آپ تو رسول خدا کے باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی کوئی سوال نہیں ہے. اگر وہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ پھر دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے جلسوں میں ان کی تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے. رسول خدا عقیدہ ہے رسول خدا کی اگر وراثت علم ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے؟ وہ تو پھر آپ جو ہے اپنی طرف سے بنا کر دیں گے نا. اگر علم کی وراثت ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوگی. اسی لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ بھائی میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. پھر جن کے پاس رسول خدا کا علم ہے وہ اگر کہیں کہ یہ چیز میری ہے تو پھر وہ ان کی ہے، کیونکہ پھر وہ علم رسول خدا چل رہا ہے. میں آپ کو امام مہدی کا مسئلہ کلیئر کر دوں. دیکھیں آپ سوال میری طرف چل رہا ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ سنیں اور آپ بس یہ میرا سوال پورا ہونے دیں. بہت ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ پھر چاہیں گے تو اس پر مزید اور بات ہو جائے گی. میں حاضر ہوں ہمیشہ مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب روز نئی جو ہے باتیں لے کر آتے ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور جو ہے ان کی ایک کاوش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کھلے دل سے جو ہے نا اس کو دلیل کو تسلیم کر لیا کریں اور جو ہے وہ اس طرح سے نقص کیا کریں کہ وہ قطعی ہو. اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا کہ خداوند متعال نے در حقیقت ہمیں کہا ہے کہ تو بھی صبر کر اس کے ساتھ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے. یریدون وجہہ، وہ اگر چاہتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، تو اپنی آنکھیں بھی ان سے مت ہٹا. ترید ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے تو. خداوند متعال کا یہ فرمان ہے اس کے ساتھ صبر کر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا ہے. یہ آیت خداوند متعال نے ہمیں آج اس دور کے اندر، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بنی
اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا, آخری بچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد جو ہے ائمہ معصومین کو قتل کیا گیا, امام حسن امام حسین مولا علی سے لے کر سب ائمہ کو قتل کیا گیا, حتیٰ امام حسن عسکری کو قتل کیا گیا. خداوند متعال نے امام مہدی کو غیبت میں لے لیا, تو ان کی حجت کو, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے, اللہ رب العالمین جبر سے کوئی چیز نہیں منواتا. وہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہاں اپنی آخری حجت جو 12ویں تھی اس کو اٹھا لیا, پھر دونوں کو ساتھ بھیجے گا. اللہ اپنے امر پر غالب ہے, اللہ کا امر غالب ہو کر رہے گا. اب یہ جو امام موجود نہیں ہے, خدا ہمیں قرآن نے ایک کرائٹیریا دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں کیا کرنا ہے, کہ خدا اللہ کے رسول نے خود یہ فلسفہ دیا ہے. میں نے یہ پہلے بھی پروگرام میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں, قرآنی آیات سے دلیل دے چکا ہوں کہ رسول خدا کا بتایا ہوا یہ فرمان ہے. ان کی حدیث ہے حضرت عمار یاسر سے کہ رسول خدا نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار میرے بعد میرا وسیع جانشین علی ہے, اس کے بعد حسن, اس کے بعد حسین. پھر رسول خدا نے تمام ائمہ معصومین کا نام لیا, امام مہدی کا نام لیا, پھر کہا کہ اس میں 12ویں کے لیے غیبت ہے. ساری دنیا اگر ایک طرف رخ کرے اور اکیلا علی تنہا ایک طرف رخ کرے تو علی کی طرف چلے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اگر کہتے ہیں کہ امام مہدی غیبت میں ہے, وہ ہمارے امام ہیں. کیوں ہم انتظار میں ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے ہمیں یہ میزان دیا, رسول خدا کی وصیت کے مطابق ہم انہیں امام مانتے ہیں. وہ کس طرح غیبت میں ہدایت کرتے ہیں ایک جدا موضوع ہے, آپ اس پر بیٹھیں تو میں اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں.